تو قربان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قربان کا معنی ہوتا ہے وہ عمل، یاد کر لیجئے اسے، قربان اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ قربان کس کو کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہ جس عمل کے کرنے کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب اگر یہ معنی آپ کریں گے تو آپ کی نماز بھی قربانی ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی قربانی ہے، آپ کی تلاوت قرآن بھی قربانی ہے، آپ کی تہجد بھی قربانی ہے، آپ کا صدقہ اور خیرات بھی قربانی ہے، علم پڑھنا پڑھانا بھی قربانی ہے، کیونکہ یہ سارے عمل وہ عمل ہیں کہ جن کو آپ اختیار کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور حقیقت میں ایک مسلمان صرف جانور کی قربانی کرنے کے لیے نہیں پابند، ایک مسلمان پابند ہے کہ وہ سب سے پہلے ہر اپنے عمل میں یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری کرنا چاہتا ہوں اس ڈھنگ سے، اس ڈھب سے جو ڈھنگ اور ڈھب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کی بات تو سارے مذاہب کرتے ہیں نا، کس مذہب میں نہیں اللہ کی عبادت کی بات، کس مذہب میں اللہ کی بندگی کی بات نہیں ہے؟ ہر مذہب میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کی بات ہے، مگر ہم نے اللہ کی بندگی اور عبادت کا راستہ وہ اختیار کرنا ہے جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ تو یہ ہو گیا قربان کا معنی۔ لیکن ہم لوگ اس سے مختلف استعمال کرتے ہیں قربانی کے لفظ کو۔ ہم قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ذبح کرنے کے معنی میں، کہ جانور قربان کر دیا، کیا مطلب؟ جانور ذبح کر دیا۔ تو ہمارے ہاں جو قربان اور قربانی کا لفظ ہے وہ تقرب کے معنی میں نہیں ہے، قریب ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ جانور کی گردن پر چھری چلانے کے معنی میں ہم اردو زبان میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ جانور کی گردن پر چھری جب آپ چلائیں تو وہ جانور آپ کا قبول کس وقت ہوگا؟ وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے۔ خون زمین پر گر جاتا ہے، گوشت تم لوگ کھا لیتے ہو، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جانور کے گردن پر چھری چلاتے وقت جو تمہاری نیت ہوتی ہے وہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے، اور اس نیت کے مطابق اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی قربانی کی ہے، لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو ہر سال قربانی کرتے ہیں، دیکھو انہوں نے کتنا خوبصورت جانور قربان کیا ہے، اگر لوگوں کو دکھانا مقصد تھا اور اس میں رب کی رضا نہیں تھی تو پھر آپ کو اس قربانی ذبح کرنے کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی عبادت میں اگر ریاکاری کی نیت کر لیں گے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ بلکہ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے گائیں ذبح کی ہے، اونٹ ذبح کیا ہے، اور اس میں 7 حصے آپ نے ڈالے ہیں، اور 7 حصوں میں سے ایک حصہ، 7 حصے داروں میں سے ایک حصے دار کی اگر نیت ریاکاری کی ہوگی تو جانور کی قربانی کسی کی طرف سے قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو سارا کنواں کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک اور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ایک شخص کی نیت کی نحوست کی وجہ سے باقی سب کی قربانی کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔